हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ भाई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यकीनन एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रही। हमने कुछ अरसे से देखा कि अ, वैसे तो बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है वो बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। लेकिन वहाँ पे एहतजाज, धरना, इस तरह की चीज़ें, मेरे ख़्याल में शायद ही कोई बलोच होगा या होगी जो इस हवाले से ना जानते हो या ना जानती हो। लेकिन अभी रिसेंटली तुर्बत के शहर में जिन 4 लोगों को मारा गया था सीटीडी की तरफ से, और उसमें से एक बालाच बलोच, एक यंग लड़का था। उसकी मौत उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने और फिर वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के लोगों ने इस बात को उठाया कि उसको बगैर किसी रीज़न के हालांकि अदालत में पेश किया था, उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। और ये बात बढ़ते-बढ़ते पहले तो ये लोग तुर्बत में तकरीबन 7 दिन उसकी डेड बॉडी बालाज की थी, पड़ी रही और वो तदफ़ीन नहीं हो सकी थी एहतजाज की वजह से। उसके बाद तदफ़ीन हुई और फिर वो जो धरना था, वो तुर्बत में जारी रहा। काफ़ी दिन गुज़रे और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कोई इस चीज़ के ऊपर कान नहीं धरे। कहानी क्या है, अब इस्लामाबाद में क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें मज़ीद मैं ये कहूँगा कि क्या-क्या मज़ीद ज़्यादतियाँ की गई बलोच उन लोगों से, जो मेरे ख़्याल में मुकम्मल तौर पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो मेरे ख़्याल में किसी का भी राइट है। ना वो रोड बंद कर रहे थे, ना वो कोई तोड़-फोड़ कर रहे थे। बस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। मारंग बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच जो लीड कर रही थी इस लॉन्ग मार्च को, तुर्बत से रवाना हुआ था। क्यों हुआ? ये सारे रीज़न्स आपको बताने और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, मेरे ख़्याल में वो इतना अफ़सोसनाक है कि शायद उसके लिए अल्फ़ाज़ नहीं मिलते कि जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस्लामाबाद में, उससे बहुत ज़्यादा हुआ। खैर, तफ़सील क्या है इस हवाले से आपको बताएँगे और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो अ, लॉन्ग मार्च, बलोच जो यकजहती मार्च था। अ, 3 लोग इस मार्च को लीड कर रहे थे, डॉक्टर मारंग बलोच, सिमी बलोच और गुलज़ार दोस्त। ये कौन है ये लोग? और क्यों ये आसान काम नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें करना और क्या कुछ होता रहा, उस हवाले से थोड़ी-सी आपको बात बताएँगे। तुर्बत से इस्लामाबाद तक का सफ़र हमने इसलिए नहीं किया था कि हम पर तशद्दुद हो, हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रास्ते खोलेंगे, लेकिन आपने इन्हें ना खोलकर साबित किया कि आप फ़ाशिस्ट हैं। अ, बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा मारंग बलोच ने ये बात इस्लामाबाद पुलिस से मुखातिब होकर कही, जिसके बाद इन्हें और इनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अगर देखा जाए, बहुत सारी ख़वातीन इस एहतजाज में शामिल थी। अ, अभी तकरीबन 10 दिन पहले मैंने मिसिंग पर्सन के कैंप का विज़िट किया था, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। अभी अ, मारंग बलोच साहिबा और उनके साथ बाकी लोग, बहुत सारी ख़वातीन इस मार्च के अंदर शामिल थी। मतलब दिसंबर के महीने में जब टेम्परेचर इस्लामाबाद का 1, 2 और माइनस 0 और माइनस में चल रहा है। मतलब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन लोगों के खिलाफ कि यार, आपसे वो क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं? आपको यानी क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि यार, इनको लाठी चार्ज करो, इनको घसीटो सड़कों पे, इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल इस सख्त सर्दी में करो। क्यों? क्या एहतजाज पाकिस्तान में नहीं होता? ये इसी इस्लामाबाद के अंदर टीएलपी के लोगों ने 10 दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आइसोलेट करके रखा था 2017 और 2019 में। कितने डंडे बरसाए गए थे? क्यों नहीं रोका गया था जब वो लाहौर से रवाना हो रहे थे? लेकिन वो बैठे हुए थे और वो बैठे रहे। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि 2017 29 नवंबर को उनके ऊपर बहुत शेलिंग भी हुई, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिले और फिर वो बैठे रहे।
پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد ان کا وہ دھرنا ختم ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا اگر پی ٹی ایم یا منظور پشتین صاحب یا ان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو اریسٹ کر لیں گے، اور سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں کہ کوئی وائلنس کرتا ہے سر، وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ وائلنس کرے، بالکل اریسٹ کریں آپ، لیکن جو وائلنس بھی نہیں کر رہا، جو اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہا ہے، اور بھائی اسٹیٹ آف پاکستان کہتے ہیں کہ ملک جو ہوتا ہے وہ دھرتی جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اپنی ماں سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسے ڈیمانڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہاں یار یہ تو انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے یا کچھ اور کیا ہوا یا کچھ اور کیا ہوا۔ مارنگ بلوچ شاید اپنے بچہ یا بچی ان کے ساتھ چھوٹی، ان کو ساتھ لے کے وہ تربت سے روانہ ہوئے، اور صرف وہ نہیں، ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اچھا، پولیس والے آئی جی اسلام آباد، یعنی ایسے افسوس مجھے ہوتا ہے، ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے جہاں جہاں ان لوگوں نے جانا تھا ہم نے ان کو روانہ کر دیا۔ سر ان کو آپ کی روانگی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، نہ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں روانہ کر دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں جس طرح ٹی ٹی پی والوں میں بانٹ رہے تھے۔ کس نے کہا تھا کہ آپ ان کو زبردستی بسوں میں بٹھائے اور کہیں کہ ان کو کوئٹہ چھوڑ کے آ جاؤ یا تربت یا خوددار چھوڑ کے آ جاؤ؟ اسی لیے کیونکہ وہ احتجاج کر رہے تھے، اور پھر اس احتجاج کے بعد انٹرنیشنل میڈیا تو اس ایشو کو کور کر رہا ہے۔ بے شک پاکستانی میڈیا کے اوپر اگر کہا جائے ڈنڈے کے زور پہ کہ بھئی آپ نے نہیں کور کرنا، اول تو سوشل میڈیا اور کچھ میڈیا نے بھی اس مارچ کو کوریج دی، لیکن اگر نہیں بھی دی تو یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست عبداللہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، عبداللہ محمد نے، کہ بھئی 1971 میں اگر بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اور جو پاکستان میں بتایا گیا وسط پاکستان میں تقریباً اس باتوں کا لوگوں نے یقین کر لیا، لیکن 2023 یا 2024 میں شاید لوگ ان باتوں کا یقین نہیں کر رہے۔ آپ خواتین کو گھسیٹ رہے ہیں، آپ مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی دلجوئی کریں، آپ ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ ہمارے اس وقت پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے، ٹھیک ہے کچھ دن پہلے تک انٹیریئر منسٹر جو ہوم منسٹر تھے سرفراز بگٹی صاحب وہ افغانستان سے، سوری بلوچستان سے۔ کیوں پھر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ اصل مدعا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر کر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید ہم سے دور ہوں، جو ہو چکے ہیں بہت حد تک، وہ اتنے دور ہو چکے کہ شاید ان کی واپسی پتہ نہیں کیسے ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیزیں، یہ سلسلہ کبھی نہ کبھی تو اس نے بند ہونا ہے۔ کس قیمت پہ بند ہوگا؟ جو بھی حکومت آتی ہے، ایک سیول کپڑوں میں ایک آدمی ہے جی وہ ڈنڈے مار رہا ہے وہاں لوگوں کو، کون ہے یہ سیول کپڑوں میں آدمی؟ پولیس کو کیا رائٹ ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کو مارے پیٹے گھسیٹے واٹر کینن کا استعمال کرے اور پھر کہیں کہ جو لوگ ہم نے گرفتار کیے تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ آپ کہاں پہ بول رہے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں سر ڈنڈا ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ قلم ہے، پین ہے، بہت فرق ہے ڈنڈا کیونکہ بڑا زور کا لگتا ہے، لیکن پھر بھی چیزیں چھپائی نہیں چھپتی۔ یعنی مارن بلوچ اور ان کے ساتھ آنے والے جتنے بھی لوگ تھے جب وہ واپس جائیں گے، اور یقیناً جو لوگ ساتھ نہیں بھی آئے ہوں گے وہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جو پاکستان سے باہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، سارا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی جسے کہتے ہیں کہ شرمندہ ہو کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں، ہم ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان معصوم لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بی ایل اے کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے بندوق اٹھائی، آپ نے اٹھائی، آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ، ان کے ساتھ آپ کا جو بھی طریقہ کار ہے آپ کر رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن جو پرامن احتجاج کر کے
ایک طرف تو ابھی 2 دن پہلے کی خبر تھی کہ 70 لوگوں نے جی BLA چھوڑ کر امن اور مین دھارے میں جو مین سٹریم ہے اس میں انہوں نے آنے کو ترجیح دی اور وہ آئے. ایک طرف آپ ان کو مین سٹریم میں لے کے آ رہے ہیں اور جو مین سٹریم میں ان کو آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ وہ مارنگ بلوچ ہو، سمی بلوچ ہو یا کوئی اور لوگ ہو، ان کو آپ کہاں پہ دھکیل رہے ہیں؟ آپ ان کو بجائے اس کے کہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کے زخموں پہ کوئی پٹی رکھے، آپ نمک چھڑک رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بگٹی صاحب فرماتے تھے کہ جی وہ تو چلے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، ان کا جھگڑا وگڑا ہوتا ہے، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. کچھ ٹویٹر پہ ٹویٹس دیکھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو بہت سارے لوگوں نے جو شاید کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جرنلزم شاید نہیں کرتے، انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ تو اتنا نمبر ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح تو ہے ہی کوئی نہیں. کوئی سیریا میں کہتے ہیں مر گیا، کوئی عراق میں مر گیا، کوئی افغانستان میں مر گیا. آپ پتہ نہیں شاید کوئی کشمیر بھی گیا ہوگا، میں بھی پتہ ویسا کر لینا چاہیے ہمیں انڈیا سے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی ہمارے بلوچستان کے لوگ ایسے تو نہیں ہے جو یہاں سے ناراض ہو کے یا پھر لڑائی جھگڑا کر کے اپنے گھر والوں سے اور کشمیر آئے ہوں. یہ بھی تو پاسبل ہے. پتہ کر لینا چاہیے کیونکہ افغانستان عراق سیریا ویریا کا نام تو آ رہا. تو ہم اصل میں 1971 میں جو کچھ ہوا آج سے 50 سال پہلے، یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے، ہم تو نہیں تھے اس وقت لیکن ہمارے بڑے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے سیکھنے کی بجائے ہم نے مزید کہا کہ نہیں یار یہ کیا بات ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے. بے شک جو کچھ جاتا ہے جاتا رہے، بے شک اس کے جو آؤٹ کمز ہوتے کچھ بھی ہو، ہم پھر بھی وہی اسٹریٹجی اپنائیں گے. شیخ مجیب صاحب کی آج کل ایک تقریر ہے کہ بھائی ہم توڑنا نہیں چاہتے پاکستان کو، ہم پاکستان کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ ہمیں رہنے دیں گے؟ یہ ان کی سپیچ ہے بنگلہ دیش بنگلہ لینگویج میں، اور اس کے ساتھ اردو اور انگلش سب ٹائٹلنگ ہے. بات ساری یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی پالیسیز ہم بناتے ہیں. کون ہے جنہوں نے پولیس کو آرڈر کیا ہوا کہ بھائی آپ جا کے رستے میں ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال؟ اگر وہ نیشنل پریس کلب آ جاتے، دنیا بیٹھی ہوتی. 1 سال سے اوپر ہمارے افغانستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے اور وہ نیشنل پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوتے تھے اور باقاعدہ نیشنل پریس کلب کے ان کو ٹیمپریری کارڈ ہمارے کیونکہ پشتون جو جرنلسٹ ایسوسیشن کے لوگ ہیں انہوں نے ان کے کہنے پہ ان کو ٹیمپریری کارڈ ایشو کروائے کہ بھائی یہاں پہ اگر کھانا وانا کھائیں، کمپیوٹر کا انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو ان کو یہ فیسلٹیز دیں کیونکہ یہ جرنلسٹ ہے اور انہوں نے کسی اور کنٹریوں میں جانا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ایک مشکل وقت ہے، ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ فیسلٹی ہم ان کو دے سکتے ہیں. اور ہوا 1 سال سے اوپر ہے، پولیس کسی نے بھی ان کو تنگ نہیں کیا. ٹھیک ہے یار وہ ہمیں مطلب جو بھی کہتے ہیں کہتے رہے، لیکن جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. میں خود جاتا رہا ہوں اس چیز کے اندر. واٹ دا تھنگ از کہ اگر پریس کلب کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں، کہاں کریں گے؟ جس کیو کے سامنے تو کوئی جا نہیں سکتا، کہیں اور اپارا میں وہاں تو ان لوگوں کا جو دفتر ہے ان کے سامنے تو جانے سے رہے. تو نیشنل پریس کلب تو ایک ایسی جگہ وہ تو سب کی ہے، وہاں پہ تو کسی کی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار میں نے پریس کانفرنس کرنی، آگے کر لو بھائی. کسی کا بھی احتجاج ہے تو وہ کراچی پریس کلب، لاہور پریس کلب، کوئٹہ پریس کلب، خوجدار پریس کلب، اسلام آباد پریس کلب، پشاور پریس کلب، مردان پریس کلب، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں. کیا کمی ہو جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے؟ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے، اگر انٹرنیشنل میڈیا ان سے پوچھو کہ یار ہم احتجاج پہ ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے کوئی نہیں. لیکن جو تصویریں گئی ہیں اس وقت دنیا بھر میں، اس سے مزید جو نفرت ہے بلوچ کمیونٹی کی باقی لوگوں سے، اسپیشلی اسٹیٹ سے، وہ مزید بڑھے. مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹریٹجیز ہماری کون یہ لوگ بناتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یار جو وائلنس کرتا ہے، جو بندوق اٹھا رہا ہے اس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، آپ لڑیں، لیکن جس نے بندوق نہیں اٹھائی وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، وہ کوئٹہ سے اسلام آباد آنا چاہے، وہ پشاور جانا چاہے، وہ کراچی جانا چاہے، کیوں روکتے ہیں آپ ان کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے ان کا دماغ آپ وہ کر دیں گے کہ روکیں گے تو وہ کہیں گے اچھا یہ تو کوئی بٹن دبا دیا انہوں نے اور سارا کچھ چینج ہو گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا اور نہ ایسا کچھ ہونا ہے. بلوچ بڑے غیور لوگ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں.
यार मुझे तो यकीन करें, मुझे तो दुःख इस चीज़ पे होता है कि मंजूर पश्तीन, पीटीएम के लोग और या फिर बलोच लोग, उनके साथ यही सारा कुछ चल रहा है। और बात सारी ये होती है कि मैंने कहा कि अगर कोई तोड़-फोड़ करे, कोई रोड ब्लॉक कर रहा है, कोई आपके इमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है, किसी दफ्तर पे दावा बोल रहा है सरकार के या कोई और ऐसी चीज़ कर रहा है, सर आप उनको अरेस्ट करें, बिल्कुल करें। आप शेलिंग भी करें, आप लाठीचार्ज भी करें, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करें। लेकिन ये बेचारे तो इस किस्म का मुझे नहीं लगता कि तुर्बत से निकल के यहाँ तक आते हुए इन्होंने कोई एक गमला भी तोड़ा। तो इनको भी एहतजाज करने का हक नहीं है। लेकिन खैर, अब स्टेट के लोग हैं, स्टेट की पावर है। पता नहीं वो उस बांग्लादेश से जो 50 साल पहले बना था, वो तो हमसे दूर था, ये तो साथ है। ये बलूचिस्तान है, यहाँ से अगर आप डेल खान जाएँगे तो फिर जोश शुरू हो जाता है। पता नहीं, आपकी सोच भी अगर हमारी नहीं बदली, आपकी फ़िक्र भी हमारी अगर नहीं बदली, तो पता नहीं कब हम इसको बदलेंगे और कब हम इसके अंदर तब्दीली लेके आएँगे। एक बहुत बड़ा मसला है ये, जिसके ऊपर मेरे ख़्याल में जितने भी ताकतवर हलके हैं, यकीन करें जितने भी ताकतवर हलके हैं, जो ये सारा कुछ बनाते हैं, खुदारा इस बात के ऊपर सोचें कि भई आप क्यों अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं। एक तरफ से टीटीपी हमारे साथ लड़ रहा है, जिसका एक बेतहाशा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और हो रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह अगर बलोच जो इनोसेंट लोग हैं, जो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एहतजाज तो उनका हक है। कहते हैं हमें इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के इदारों से कोई उम्मीद नहीं। यकीन करें उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा हुआ है। अब सोचें आप, अब कल को यूनाइटेड नेशन कुछ करता है तो आप फिर क्या करेंगे? और आप इस बात पे क्यों मजबूर करें कि वो यूनाइटेड नेशन तक वो चीज़ पहुँचे? वैसे इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मसाइल में फँसा हुआ है, तो बजाए इसके कि इसको थोड़ा-सा कूल डाउन करते हमें बुगटी साहब को शहीद करके उससे भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। और उसके बाद इस आग ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही। गलत फैसलों का अंजाम हमेशा गलत होता है। वो गलत फैसला मैं करूँ या कोई और करे, उसका रिज़ल्ट बड़ा खतरनाक और बड़ा भयानक होता है। खैर एनीवे, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर। बाय।